دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت کا موجودہ قادیانی سربراہ مرزا مسرور کا مسلم رضائی بھتیجا شمس الدین آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستو، مرزا غلام احمد قادیانی کا سٹوڈنٹ، جسے میں ڈرپوک یوٹیوبر کے نام سے بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور جس کو رضی اللہ نعمانی قادیانی میں کہتا ہوں۔ اچھا دوستو، یہ جو رضی اللہ نعمانی ہے، یہ مرزا محمد علی انجینئر صاحب کو ای میل کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو کچھ یہ پوچھتا ہے، پھر مرزا محمد علی انجینئر صاحب اس رضی اللہ نعمانی کو ای میل کے ذریعے جواب دیتے ہیں۔ پھر وہ اپنے چینل پر وہ ای میل لگا کے وہ جواب دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ کس طرح دیکھیں مسلمانوں کے اندر یہ عالم دین اپنے دوسرے مسلمان علماء کی توہین کر رہا ہے۔ اچھا، مگر ان کی دوستی بھی شاید کافی مضبوط ہے مرزا انجینئر صاحب کی اور رضی اللہ نعمانی کی۔ اب ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ رضی اللہ نعمانی ایک ویڈیو بناتا ہے اور اس کے اندر پیر افضل قادری جو ہیں، اللہ ان پہ رحمت نازل کرے، اللہ تعالیٰ ان کو جو بھی ان سے غلطیاں سرزد ہوئی ہیں ان کو معاف فرمائے، تو پیر افضل قادری کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ دیکھیں اس نے مرزا قادیانی کے بارے میں کچھ ایسی بات کہی، اور احمدیت کی سچائی کا ثبوت یہ ہے کہ یہ بات کہنے کے بعد وہ شخص اللہ کو پیارا ہو گیا، یعنی یہ قادیانیت کی سچائی کا ثبوت پیش کر رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہم نے سنا کہ پیر افضل قادری کی وفات ہو چکی ہے۔ ان کی وفات سے پہلے انہوں نے ایک بہت اہم بات کی جس کی وجہ سے ان کے تمام ماننے والوں کو اسلام احمدیہ میں شامل ہونا چاہیے۔ آئیے ہم سنتے ہیں کہ انہوں نے کیا بات کی۔ دو مطالبے اس میں کرنے ہیں، ایک تو اس کو اتارا جائے اس بڑے عہدے سے، چیف جسٹس کے عہدے سے نا قاضی فائز عیسیٰ کو اتارا جائے، خود استعفیٰ دے، اتنا اس کو مجبور کیا جائے، دباؤ ڈالا جائے، یا پھر باقی جج سارے مل کے اس کو اتار دیں، یا جوڈیشل کونسل جو ہے بڑی وہ اس کو اتار دے۔ دوسرا مطالبہ یہ ہے، یہ فیصلہ جو ہے نا اس کو واپس لیا جائے، ختم کیا۔ تیسرا یہ ہے کہ تمام اداروں سے قادیانی کو نکالا جائے۔ یہ تین بڑے بڑے ہمارے مطالبے ہیں۔ اچھا، اب اسی طرح اگر چونکہ انہوں نے مخاطب کیا تھا چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کو، تو اب اگر قاضی فائز عیسیٰ اٹھیں اور وہ کہہ دیں کہ اس نے مجھے مخاطب کر کے یہ دو تین باتیں کہیں تو وہ اللہ کو پیارا ہو گیا، تو یہ میری سچائی کا ثبوت ہے، تو وہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح مرزا محمد علی انجینئر صاحب، ان کی میں نے ویڈیو سنی، وہ بھی کہتے ہیں جس نے اس دعوت کے کام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی وہ آج کس طرح ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، اور مقصد ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ پیر افضل قادری جنہوں نے میرے سر کی قیمت رکھی اس وقت، تو یعنی وہ دیکھ لیں کس طرح زندہ ہی نہیں رہے، وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے، ایک ایک کر کے جس نے اس دعوت حق کے ساتھ خیانت کرنے کی کوشش کی، اسے ملائن کرنے کی، ایک ایک کر کے ذلیل ہو رہا ہے دنیا میں۔ آپ ذرا شروع ہو جائیں، جس نے میرے سر کی قیمت رکھی تھی آج وہ قبر میں ہے، میں تو ادھر ہی بیٹھا ہوا ہوں۔ تو یعنی اس کا مطلب ہے پیر افضل قادری صاحب کے جتنے بھی مخالفین ہوں گے، جن کے بھی خلاف انہوں نے بات کی ہوگی، تو ان کا فوت ہو جانا وہ سارے اپنے لیے سچائی کی دلیل بنائیں گے۔ ہر بندے نے فوت ہو جانا ہے۔ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں نزول فرمائیں گے، اور نزول فرمانے کے بعد اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ان کے ذمہ کام لگائے ہیں، جو حدیثوں میں بتائے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام وہ آ کر سارے کام کریں گے، ان کے بعد ان پر بھی موت آئے گی، وہ فوت ہوں گے، اور پھر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جہاں پہ دفن ہونا ہے وہ جگہ بھی بتائی ہوئی ہے۔ تو بہرحال ان لوگوں نے اس چیز کو، یعنی مرزا محمد علی انجینئر صاحب نے اور ان کے دوست قادیانی دوست رضی نعمانی نے اس کو یعنی کہ اپنی طرف سچائی کا ثبوت دیا کہ اس سے جماعت سچی ہو گئی، اور مرزا محمد علی انجینئر صاحب نے کہا دیکھا ان کا کیا حال ہوا۔ یعنی دونوں کا لب لباب مفہوم ایک ہی ہے کہ جنہوں نے یہ کام کیا وہ دیکھے آج فوت ہو چکے ہیں، اپنی قبروں میں جا چکے ہیں۔ تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ سچائی کا ثبوت نہیں ہے۔ اگر ڈرپوک یوٹیوبر رضی نعمانی، میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا، اگر تم میں ہمت ہے اور اگر تم واقعی ہی مرزا قادیانی کے اسٹوڈنٹ ہو اور سمجھتے ہو، تو میں نے تمہیں یہ بھی آفر دی تھی کہ ہمیں اپنے چینل پر بلا لو، تم ہمارے چینل پر آ جاؤ، ہم سے گفتگو کر لو، میں گفتگو کرنے کے لیے تیار ہوں، موضوع بھی تمہاری مرضی کا ہوگا، اور اگر تم سمجھتے ہو کہ
तुम मुझे अपने चैनल पर बुलाओगे, तुम्हें किसी चीज़ का डर है, या मेरे चैनल पे आते हो तुम्हें डर है, क्योंकि डरपोक तो तुम हो। तो मैंने तुम्हें कहा था कि ये जो मिर्ज़ा साहब, मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर के जो स्टूडेंट हैं, ये बिलाल साहब, इनकी लाइव को ब्रॉडकास्ट पे आ जाओ, मैं भी आ जाता हूँ, तुम भी आ जाओ, बिलाल साहब भी होंगे, मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर साहब भी बैठ जाओ उस पर, आकर मुझसे गुफ्तगू कर लो। अगर फिर मैं क्यों ना कहूँ कि तुम डरपोक हो, क्योंकि तुम हमारी इन बातों को कबूल नहीं करते। तो चलिए बहरहाल, आइए हम आपको उन दोनों का एक मौक़िफ़ बताते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि ये दोनों जो है एक ही बात कर रहे हैं। तो आइए आगे चल, तो आइए वीडियो सुनते हैं। बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, फिर आपसे वही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सिर्फ इसलिए कि ये पैगाम लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच सके, और इसको शेयर कीजिए ताकि कादियानियों तक और इस किस्म की जो कादियानियों से दोस्ती रखने वाले लोग हैं उन तक हमारा पैगाम पहुँच सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल हमने सुना कि पीर अफजल कादरी की वफ़ात हो चुकी है। उनकी वफ़ात से पहले उन्होंने एक बहुत अहम बात की, जिसकी वजह से उनके तमाम मानने वालों को इस्लाम अहमदिया में शामिल होना चाहिए। आइए हम सुनते हैं कि उन्होंने क्या बात की। दो मुतालबे इसमें करने हैं। एक तो इसको उतारा जाए इस बड़े उहदे से, चीफ जस्टिस के उहदे से ना काजी फायद ईसा को उतारा जाए, खुद इस्तीफा दे, इतना इसको मजबूर किया जाए, दबाव डाला जाए, या फिर बाकी जज सारे मिल के इसको उतार दें, या जुडिशल काउंसिल जो है बड़ी वो इसको उतार दे। दूसरा मुतालबा ये है, ये फैसला जो है ना इसको वापस लिया जाए खत्म के। तीसरा ये है कि तमाम इदारों से कादियानियों को निकाला जाए। ये तीन बड़े बड़े हमारे मुतालबे हैं। ये अल्लाह की मेहरबानी है, एक एक करके जिसने इस दावत हक के साथ खयानत करने की कोशिश की, इसे मलाइन करने की, एक एक करके जलील हो रहा है दुनिया में। आप जरा शुरू हो जाए। जिसने मेरे सर की कीमत रखी थी आज वो कब्र में है, मैं तो उधर ही बैठा हुआ हूं।